20 یا 22 اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار یہ ڈریم میں آیا کہ میں جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے شیئر کروں. تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ اچانک کتنے سالوں کے بعد یہ حکم آنا خواب میں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو میں نے پھر تھوڑا سا انتظار ہی کرنا بہتر سمجھا. تو اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈریمز میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قاسم جو خواب تمہیں دکھائے گئے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو. دسمبر 2014 میں مجھے ایک ہی خواب میں 2 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں میں ان کو لوگوں سے بیان کروں. جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے تو مجھے نہیں تھا پتہ یہ مجھے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے یا کیا نہیں ہے. تو یہ پھر کئی سالوں کے بعد مجھے ڈریم میں آیا، حکم ہوا کہ میں یہ خواب لوگوں سے شیئر کروں. تو مجھے نہیں تھا پتہ اس وقت، یہ میرے لیے بھی ایک شوکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ڈریم سے تو شاید میرے اپنے گھر والے یقین نہ کریں، تو یہ لوگ کیسے یقین کریں گے. اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ میں اپنے خواب دوسروں سے شیئر کروں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بھی حکم دیں کہ یہ آپ کام کریں تو کیا آپ ان کو انکار کر دیں گے؟ تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے. وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. تو یہ تو پھر ڈریمز ہیں اور بیڈ کمنٹس آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہوں، میں برا لگتا ہے مجھے. خواب تو شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ آپ کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں؟ اس میں یہ کہ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے. پہلے تو مجھے جو ڈریمز میں، جو خوابوں میں جس بات کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ شرک اور اس کی جو قسمیں ہیں ان سے بچنے کے لیے مجھے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. تو اب شیطان تو کسی کو خواب میں جا کے نہیں کہہ سکتا کہ تم شرک نہ کرو اور اللہ کی وحدانیت کو مانو. اور پھر دوسرا کہ میں صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کروں. تو یہ بھی شیطان نہیں کہہ سکتا اس طرح سے کسی کو خواب میں جا کے کہ تم صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کرو.